الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم بکا عربی زبان کا ایک لفظ ہے، قرآن مجید میں بھی استعمال ہوا، حدیث مبارکہ میں بھی۔ لفظی معنی ہوتا ہے رونا۔ یہ دو طرح سے استعمال ہوتا ہے۔ اگر کسر کے ساتھ ہو بکا تو اس کا معنی ہوتا ہے فقط آنسوؤں کا بہنا، اور اگر مد کے ساتھ کہیں بکاؤ تو پھر ہوتا ہے کہ آواز بھی نکالنا اور رونا بھی چاہیے۔ چنانچہ فرمایا ہوا بالقصر خروج الدم فقط بالمد خروج الدم مع الصوت۔ اصطلاحاً جب انسان کے دل پر کوئی خوف ہوتا ہے یا حزن ہوتا ہے تو اس کے اظہار کی وجہ سے جو آنکھوں سے پانی نکلتا ہے اس کو رونا کہتے ہیں۔ اراقۃ الدموع من اثر الخوف من اللہ او للتعبیر عن حزن فی الفؤاد۔ تو غم سے بھی آنسو نکلتے ہیں اور خوف سے بھی آنسو نکل آتے ہیں۔ تاہم علماء نے ان کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا اور بتلایا کہ رونے کی 7 اقسام ہیں۔ ان یزید ابن میسرہ قال البکاء من 7 اشیاء، 7 سبب ہیں رونے کے۔ البکاء من الفرح، خوشی سے آنکھوں میں آنسو آ جانا، جیسے باپ کو اطلاع ملے آپ کا بیٹا ہوا، خوشی سے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ طالب علم کو اطلاع ملے جناب آپ پورے جامعہ میں فرسٹ آ گئے، خوشی سے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ کوئی بھی ان ایکسپیکٹڈ نعمت ملتی ہے نا تو خوشی کی بنا پر انسان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں البکاء من الفرح۔ دوسرا ہوتا ہے البکاء من الحزن، غم کی وجہ سے آنسو۔ جب بھی کسی بندے پر کوئی مصیبت آتی ہے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ کسی کو کاروبار میں لاس ہو گیا آنکھوں میں آنسو، کوئی بچہ فیل ہو گیا آنکھوں میں آنسو، ماں کا بیٹا فوت ہو گیا آنکھوں میں آنسو۔ یہ حزن، جب دل محزون ہوتا ہے تو پھر آنکھیں برسنے لگ جاتی ہیں۔ یہ حزن کے آنسو کہلاتے ہیں۔ جیسے انسان کسی محبت والے شخص کو یاد کرے جس سے بہت محبت ہو تو یاد سے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے
نبی علیہ السلام کے پردہ فرمانے کے بعد مسجد نبوی میں اذان کہنی بند کر دی تھی۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ پہلے میں اذان دیتا تھا تو اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار بھی کرتا تھا، اب میں اذان دوں گا اور دیدار نہ کر سکوں گا تو یہ غم مجھ سے برداشت نہیں ہو سکے گا۔ اس کے بعد انہوں نے 2 مرتبہ اذان پھر دی۔ ایک تو جب بیت المقدس فتح ہوا تو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے دل میں یہ شوق ہوا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مؤذن ہے وہی قبلہ، اس قبلہ کے اندر بھی اذان دے۔ چنانچہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم فرمایا، انکار کی گنجائش نہیں تھی۔ اور دوسری اذان کا واقعہ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی الاسلام کی زیارت نصیب ہوئی خواب میں۔ فرمایا بلال کتنی سرد مہری ہے، ہمیں ملنے ہی نہیں آتے۔ بس یہ پیغام ایسا تھا کہ تڑپ گئے۔ آنکھ کھلی تو بیوی کو کہا کہ ابھی تیاری کرو۔ چنانچہ تیاری کر کے شام سے مدینہ کی طرف نکل پڑے۔ جب مسجد نبوی میں آئے تو پہلے تو صحابہ نے کہا اذان دے، انکار کیا۔ پھر حسن حسین دونوں شہزادے تشریف لائے، انہوں نے آ کے فرمائش کی کہ ہمیں نانا جان کے زمانے کی اذان سنا دیں۔ اب یہ بات ایسی تھی کہ انکار کی گنجائش نہیں تھی۔ دوسری اذان انہوں نے اس وقت دی، لیکن کہتے ہیں کہ جب اذان انہوں نے دینی شروع کی تو صحابہ کو نبی اسلام کی یاد غالب آ گئی، دل تڑپ گئے۔ ایک زمانہ تھا آقا صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، اذان ہوا کرتی تھی، ہم انتظار میں ہوتے تھے کہ وہ تشریف لائیں گے نماز پڑھانے کے لیے۔ صحابہ کی آنکھوں میں آنسو۔ جب یہ اذان گھروں تک پہنچی تو گھر کی عورتیں حیران، یہ بلال کی اذان؟ چنانچہ انہوں نے بھی سروں پر چادریں لی اور وہ بھی مسجد نبوی کے باہر۔ اب اندر مرد رو رہے ہیں، باہر عورتیں رو رہی ہیں، اور معاملہ اس وقت عجیب بنا جب ایک عورت نے اپنے بیٹے کو اٹھایا ہوا تھا۔ اس بیٹے نے اپنی ماں سے یہ پوچھا کہ امی بلال نانو تو کچھ عرصے کے بعد واپس آ گئے ہیں، بتاؤ نبی علیہ السلام کب واپس آئیں گے؟ اللہ اکبر کبیر۔ تو یہ حزن کے آنسو کہلاتے ہیں۔ والریا، ریا کی وجہ سے بھی آنسو ہوتے ہیں، دکھاوے کے آنسو۔ اس کو مگر مچھ کے آنسو کہا جاتا ہے، کروکوڈائل ٹیئر۔ اور اس کی دلیل قرآن عظیم شان میں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا، مگر ڈالنے کے بعد پھر کام کیا کیا؟ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، روتے آئے۔ یہ جھوٹ موٹ کا رونا تھا، دکھاوے کا۔ وَالْوَجْعِ، اور درد کی وجہ سے رونا، کہیں بھی چوٹ لگے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ چھوٹے بچے تو ڈاکٹر ٹیکا دکھائے تو رونا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ درد اتنی نہیں ہوتی مگر اس کا خوف اتنا ہوتا ہے ٹیکے کا۔ وَالشُّکْرِ، اور بسا اوقات تشکر کی وجہ سے آنسو نکل آتے ہیں۔ انسان اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، یا اللہ تو نے مجھے کیا کیا نعمتیں بن مانگے عطا کی ہیں، تو احساس تشکر کی وجہ سے آنسو آ جاتے ہیں۔ چنانچہ ایک اللہ والے جا رہے تھے، انہوں نے ایک پتھر کو روتے دیکھا تو پوچھا کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ جہنم میں پتھروں کو ڈالا جائے گا، مجھ پر یہ خوف غالب ہے کہ کہیں میں بھی انہی پتھروں میں سے نہ ہوں، تو میں رو رہا ہوں۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ یا اللہ اس پتھر کو جہنم میں نہ ڈالیے گا،
اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر لی. انہوں نے پتھر کو بتا دیا کہ بھئی تو جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا، اور چلے گئے. اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ کچھ عرصے کے بعد جب دوبارہ وہاں سے گزر ہوا تو وہ پتھر پھر رو رہا تھا. تو انہوں نے پوچھا بھئی اب رونے کا کیا مطلب؟ تو اس نے کہا کہ ہوا بکاء الخوف ھذا بکاء الشکر والسرور. وہ خوف کا رونا تھا، یہ شکر اور سرور کا رونا. تو شکر کی وجہ سے بھی آنسو نکل آتے ہیں. وَبُكَاءُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور ساتواں فرمایا کہ خشیت کی وجہ سے بھی آنسو نکل آتے ہیں. واقعی جب انسان اللہ رب العزت کی عظمتوں کو یاد کرتا ہے اور اپنے اعمال پر نظر ڈالتا ہے تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. سوچتا ہے کہ میں کہیں محروم نہ ہو جاؤں. سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام تشریف لائے تو میں اپنے والد کے گھر عمر لانو کے گھر پہ تھی. دیر ہو گئی تو ارادہ کیا کہ یہیں سو جاتے ہیں. تو فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام تشریف لائے، میرے پاس میرے بستر پر لیٹ گئے. فرماتی ہیں تھوڑی دیر کے بعد میں نے کیا محسوس کیا کہ جیسے میرے رخسار کے اوپر کوئی گرم گرم سی چیز ہے. جب میں نے دیکھا تو وہ تو آنسو تھے. میں فوراً اٹھ بیٹھی. محسوس کیا کہ چونکہ دونوں ایک تکیے پہ سو رہے تھے تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسو تکیے پہ گر رہے تھے اور وہ گیلا پن ان کو محسوس ہوا. تو میں نے کہا ماں یا بکی کا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حفصہ تو نے سنا نہیں کہ ہمارا بھائی تہجد پڑھ رہا ہے صحن میں اور اس نے ابھی قرآن کی کون سی آیت پڑھی ہے؟ تو فرماتی ہیں کہ میں نے جب سنا تو عبداللہ ابن عمر تہجد میں پڑھ رہا تھا کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، کہ یہ لوگ قیامت کے دن اللہ رب العزت سے حجاب میں ہوں گے، ان کو اللہ کا دیدار نصیب نہیں ہوگا. جب نبی علیہ السلام نے یہ مضمون سنا مبارک آنکھوں سے آنسو آئے. کتنی بد نصیبی ہے کہ انسان اللہ رب العزت کے دیدار سے محروم ہو جائے قیامت کے دن. اللہ اکبر کبیرہ. بہرحال اب بکا کا حکم یہ ہے کہ کچھ بکا اچھی ہے اور کچھ بکا ٹھیک نہیں. البکاء بین المدح والذم، چنانچہ اگر تو گناہوں کو یاد کر کے روئے، اللہ تعالیٰ کی عظمت کو سامنے رکھ کے روئے، احساس تشکر کی وجہ سے روئے، قرآن مجید میں تدبر کی وجہ سے روئے، تو یہ ساری بکا محمود کہلاتی ہے. اور اگر ریا کی وجہ سے روئے تو یہ مذموم کہلائے گی، خلاف شرع کہلائے گی. باقی یہ کہ انسان کی فطرت ہے، غم آتا ہے، جدائی ہوتی ہے، آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صاحبزادے سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن فرما رہے ہیں، مبارک آنکھوں میں آنسو ہیں. تو ایک صحابی پوچھتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا القلب یحزن والعین تدمع وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ. دل مغموم ہے، آنکھوں سے آنسو چھلک رہے ہیں، اور اے ابراہیم تیری جدائی کے اندر ہم بہت مغموم ہیں. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ
کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طوبی لمن ملک نفسہ ووسعہ بیتہ وبکا علی خطیئتہ، تین باتیں جس میں ہوں اس کو مبارک ہو، جو اپنے نفس کے اوپر کنٹرول رکھتا ہو، قابو رکھتا ہو، اپنے اندر کی جو غلط ٹیمپٹیشن ہے اس کو وہ ریزسٹ کرنے کی پاور رکھتا ہو۔ ایک تو اس کے اندر یہ خوبی ہو، دوسرا یہ کہ اس کا گھر ایسا ہو کہ باہر نکلنے کو دل نہ کرے، نکلے تو بامقصد نکلے۔ کئی لوگوں کو ہوتا ہے نا، روڈ کا لائسنس بنوایا ہوا ہوتا ہے، ان کی زندگی کا اکثر وقت ہی سڑکوں گلیوں پہ گزرتا ہے۔ فرمایا نہیں، جو گھر پہ ٹھہرے۔ اور تیسری بات بقا علی خطیئتہ، اپنی خطاؤں کے اوپر وہ روئے۔ تو اپنی خطاؤں کو، گناہوں کو یاد کر کے رونا یہ بہت محمود چیز ہے، اس سے انسان کا دل دھلتا ہے، گناہ ختم ہوتے ہیں۔ چنانچہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ فخطب، نبی علیہ السلام نے خطبہ دیا، فقال عرضت علی الجنت والنار، مجھے جنت اور جہنم دکھائی گئے، فلم اراک اليوم فی الخیر والشر، آج کے دن کی طرح میں نے خیر اور شر کو نہیں دیکھا، جنت سے زیادہ خیر نہیں اور جہنم سے زیادہ کوئی شر نہیں۔ وَلَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا، جو میں جانتا ہوں اگر تم جان لیتے تو تم زیادہ روتے اور تھوڑا ہنستے۔ فما اتا علی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم اشد منہ، نبی علیہ السلام کے صحابہ پر اس سے زیادہ سخت دن کوئی نہیں تھا۔ کیوں؟ اللہ کے نبی کی یہ بات کہنی تھی، غطوا رؤوسہم ولہم خنین، صحابہ نے اپنے سر ڈھانپ لیے اور ان کی سسکیوں کی رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات سنتے تھے، صحابہ کے فوراً دل کی کیفیت ویسی ہو جاتی تھی۔ چنانچہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول عینان لا تمسہم النار، دو آنکھیں ایسی ہیں ان کو آگ نہیں ٹچ کر سکتی، چھو سکتی۔ عین بکت من خشیت اللہ، وہ آنکھ جو اللہ رب العزت کی خشیت میں روئی ہو۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کی خشیت سے اپنے گناہوں کو یاد کر کے رونا اللہ کو بہت پسندیدہ ہے۔ یہاں ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ اس قدر کیوں پسندیدہ ہے؟ تو بھئی سنیے، پسندیدہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی چیز کہیں نہ ملتی ہو نا تو اس کی پرائس زیادہ بن جاتی ہے، شارٹیج ہو نا جس چیز کی، اور اگر بیرون ملک کی چیز ہو تو پھر اور بھی مہنگی، امپورٹڈ چیز۔ ایک بندہ کوئی سیٹ خرید کے لایا، بھئی اتنا مہنگا کیوں خریدا ہے؟ تو جواب ملتا ہے جی امپورٹڈ چیز مل رہی تھی تو میں نے زیادہ پیسے دے کے خرید لی۔ تو دنیا کا دستور ہے کہ امپورٹڈ چیز کو زیادہ پیسے دے کر خریدتے ہیں۔ اب ذرا سنیے، یہ جو گنہگار اور خطاکار کے آنسو ہیں نا، یہ آسمان سے اوپر کی دنیا کے لیے امپورٹڈ چیز کی مانند ہے۔ فرشتے عبادت کر سکتے ہیں، ندامت کا رونا نہیں رو سکتے۔ عرش کے اوپر یہ جنس نہیں ہے، یہ نعمت وہاں نہیں ہے۔
لہذا جب کسی بندے کی آنکھ سے ندامت کے آنسو نکلتے ہیں تو فرشتے اس کو امپورٹڈ چیز کی مانند اٹھا کر اللہ کے حضور پیش کر دیتے ہیں. موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے ارک انفعال کے. کہتے ہیں کہ ایک مجذوب شعر پڑھتے تھے، چہار چیز ابرد ام شاہا کے در گنجے تو نیست، کہ چار چیزیں میرے پاس ایسی ہیں کہ اے اللہ تیرے خزانوں میں بھی نہیں ہیں. لوگ سنتے حیران، یہ مجذوب کیا کہتا پھر رہا ہے؟ وہ یہی ایک مصرع ہی پڑھتا پھرتا، چہار چیز ابرد ام شاہا کے در گنجے تو نیست. لو ایک نوجوان پیچھے لگ گیا کہ پوچھیں تو صحیح کہ آخر یہ کہتا کیا ہے. جب اس نے پوچھا تو اس نے انکار، ادھر سے اصرار اور ادھر سے، مگر کچھ لوگ لسوڑے کی گٹھلی کی طرح ہوتے ہیں، جان چھڑانی مشکل. یہ بھی ایسے ہی پیچھے پڑ گیا، حتیٰ کہ اس مجذوب نے اپنا شعر مکمل کیا کہ چہار چیز ابردم شاہا کے در گنجے تو نیست، نیستی حاجتو عذرو گنا ابردم. میرے پاس نیستی ہے، آپ کے پاس نیستی نہیں ہے. میں فنا ہونے والا ہوں. میرے پاس محتاجی ہے، آپ کے پاس محتاجی نہیں ہے. میں عذر پیش کرتا ہوں، آپ کو عذر پیش کرنے کی کسی کو ضرورت نہیں ہے. اور میں خطا کر بیٹھتا ہوں، اے پروردگار آپ کا خزانہ اس سے خالی. تو واقعی یہ ندامت کے آنسو ایسی نعمت ہیں کہ یہ اوپر کے خزانوں میں نہیں ہے. اس لیے یہ اللہ کو بڑے پسند. یوں سمجھ لیں کہ امپورٹڈ چیز کی طرح اللہ بھی اس کے اوپر خوب ریٹ لگا دیتے ہیں. ایک ہے چشمے کا پانی. یہ لفظ جو ہے نا عین، یہ دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے. چشمہ کے لیے بھی قرآن مجید میں فرمایا عین یشرب بہل مقربون، اور ایک چشم کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، آنکھوں کے لیے بھی. دونوں سے پانی نکلتا ہے، مگر دونوں کے نکلے ہوئے پانی میں فرق ہوتا ہے. جو چشمہ سے نکلا وہ پانی کہلایا، جو چشم سے نکلا وہ آنسو کہلایا. جو چشمہ سے نکلا اس نے جسم کی پیاس بجھائی، جو چشم سے نکلا اس نے روح کی پیاس کو بجھایا. جو چشمہ سے نکلا اس سے دنیا کے گلشن آباد ہوئے، جو چشم سے نکلا اس سے من کے گلشن آباد ہوئے. جو چشمہ سے نکلا اس نے ظاہر کی گندگی کو دھو ڈالا، اور جو چشم سے نکلا اس نے من کی گندگی کو دھو ڈالا. جو چشم سے نکلا اس نے دنیا کی آگ کو بجھا ڈالا، اور جو چشم سے نکلا اس نے جہنم کی آگ کو بجھا ڈالا. تو یہ آنکھ سے نکلا ہوا آنسو اللہ رب العزت کو بہت محبوب ہے. ابراہیم علیہ السلام کو وحی ہوئی، میرے ابراہیم اپنے دل کو دھو لیا کر. حیران، دل کو کیسے دھوں؟ عرض کیا اے اللہ پانی تو وہاں پہنچتا نہیں، میں اپنے دل کو کیسے دھوں؟ تو فرمایا کہ میرے خلیل یہ دل دنیا کے پانی سے نہیں دھلتا، جو ندامت کے آنسو نکلتے ہیں یہ دل اس پانی سے دھلا کرتا ہے. کاش کہ ہمارا بھی کوئی ایک آنسو ایسا ہو جو ہمارے مالک کو پسند آ جائے. ایک آنسو بھی ایسا ہو.
اللہ اکبر کبیرہ. ادھر نکلے ادھر ان کو خبر ہو، ادھر نکلے ادھر ان کو خبر ہو، کوئی آنسو تو ایسا معتبر ہو. کوئی ایک معتبر آنسو ہی آنکھ سے نکال جاتے، تڑپ کے روتے، ندامت کے ساتھ روتے، مالک کو ترس آ جاتا. دوسری بات، عین باتت تحرس فی سبیل اللہ، کہ دو آنکھوں کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی. وہ آنکھ جو اللہ کی خشیت کی وجہ سے روئی، اور دوسرا وہ آنکھ جو اللہ کے راستے میں رات کو پہرا دینے کے لیے جاگی. ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یلج النار رجل بکا من خشیت اللہ حتی یعود اللبن فی الدرع. جہنم کی آگ اللہ کے لیے رونے والے بندے کو چھو نہیں سکتی جب تک کہ دودھ تھنوں میں واپس نہ چلا جائے. اب دودھ تو تھنوں میں واپس نہیں جاتا، اس کا مطلب ہے کہ رونے والے بندے کو جہنم کی آگ چھو نہیں سکتی. وَلَا يَجْتَمِعُ غُبَارُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ. اور اللہ کے راستے کی مٹی جس جسم پر لگ گئی ہوگی اس کے اوپر جہنم کی آگ جمع نہیں ہوگی. ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا لیس شیء احب الی اللہ من قطرتین. کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کو دو قطروں سے زیادہ پسندیدہ نہیں. وَأَثَرَيْن اور دو نشانوں سے پسندیدہ نہیں. قطرۃ من دموع فی خشیت اللہ، ایک تو وہ آنسو کا قطرہ جو اللہ کے خوف سے نکلا ہو. وَقَطْرَةُ دَمٍ تُحْرَقُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ خون کا قطرہ جو اللہ کے راستے میں بہایا گیا ہو. وَأَمَّا الْأَثَرَانِ، اور جو نشان ہیں، دو آثار ہیں، فَأَثَرٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وہ نشان جو اللہ کے راستے میں لگا ہو. وَأَثَرٌ فِي فَرِيضَةٍ مِّن فَرَائِضِ اللَّهِ، اور فرض ادا کرتے ہوئے جب کوئی نشان پڑ جائے وہ بھی اللہ کو بہت پسند. جیسے بعض لوگوں کو اتحیات میں بیٹھنے کی وجہ سے ٹخنوں پہ نشان پڑ جاتا ہے، گھٹنوں پہ نشان پڑ جاتا ہے، سجدے کی جگہ پر نشان پڑ جاتا ہے. یہ فرض ادا کرنے کی خاطر جو نشان پڑا یہ اس مالک کو بہت پیارا لگتا ہے. انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں من ذکر اللہ ففاضت عیناہ من خشیت اللہ، جب کوئی بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے اور اس کی آنکھ سے آنسو نکل آتے ہیں، حتی یصیب الارض من دموعہ، حتی کہ زمین پر وہ آنسو پہنچ جاتے ہیں. لم يعذبہ اللہ تعالی یوم القیامہ، اللہ قیامت کے دن اس بندے کو کبھی عذاب نہیں دے گا. چنانچہ ارباز ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما بعد صلاۃ الغداۃ، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فجر کی نماز کے بعد ہمیں وعظ فرمایا، موعظۃ بلیغۃ، بڑا مؤثر وعظ تھا. ذرفت منہ العیون، آنکھیں بہ پڑی. ووجلت منہ القلوب، دل تڑپ گئے. فقال رجل، ایک صاحب نے سن کر کہا، ان هذه موعظۃ مودع،
یہ تو کوئی الوداعی واز نظر آتا ہے، جیسے وصیت کے رنگ میں کوئی نصیحت کرتا ہے، کہ یہ تو ایسا واز نظر آتا ہے۔ فَبِمَا تَعْهَدُ إِلَيْنَا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں کو سن کر اس قدر رویا کرتے تھے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت ایک بات کہی، فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں تقوی کی وصیت کرتا ہوں، والسمع والطاعہ، اور سنو اور عمل کرو، سنو اور مانو۔ وَإِنْ عَبْدٌ حَبْشِيٌّ، اگرچہ تمہارا امیر کوئی حبشی ہی کیوں نہ ہو، فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ يَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تم میں سے جو کوئی لمبی عمر والا ہوا وہ میرے بعد امت میں بڑے اختلافات دیکھے گا۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّهَا ضَلَالَةٌ، اور تم بدعات سے بچو، نئی نئی چیزوں سے، کہ وہ گمراہی ہے۔ فَعَلَيْهِ بِسُنَّتِي، جو ایسا وقت پالے اس کو چاہیے کہ وہ میری سنت پر عمل کرے، وَسُنَّةَ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، اور خلفائے راشدین مہدیین کی سنت پر عمل کرے۔ اب یہاں نقطہ سمجھیے کہ خلفائے کرام کے عمل کو نبی علیہ السلام نے سنت کا لفظ دیا، وسنت خلفاء الراشدین، حدیث مبارکہ اس پر دلیل ہے۔ اس لیے ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں اہل سنت والجماعت۔ کیا مطلب؟ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر بھی عمل کرتے ہیں، اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت کی طرف سے کوئی عمل اگر ثابت ہو تو ہم اس پر بھی عمل کرتے ہیں، کیوں؟ وہ بھی سنت ہے۔ نبی علیہ السلام خود فرما رہے ہیں علیکم بسنتی وسنت خلفاء الراشدین المہدیین، کیونکہ آج کل انٹرنیٹ کا دین آ گیا ہے نا، تو جو ہے نا کہتے ہیں ہم کسی کے نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں جی 20 رکعت تراویح حضرت عمر لانو کی بدعت ہے۔ اب ان کا مبلغ علم دیکھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو عمر لانو کے عمل کو سنت فرمائے، اور یہ انٹرنیٹ سے دین سیکھنے والا ان کے عمل کو بدعت ہے۔ فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لا یکادون یفقہون حدیثا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عضو علیہا بالنواجذ، تم ان صحابہ کے عمل کو اپنے دانتوں سے پکڑ لو۔ میری سنت اور میرے صحابہ کی جو سنت ہے، بس تم جیسے کسی چیز کو دانتوں سے پکڑ لیتے ہیں نا بندہ، تم ایسے پکڑ لو۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ایک صحابی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت خوبصورت سوال پوچھا۔ پوچھا ان زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رجل یا رسول اللہ، ایک بندے نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بما اتق النار، جہنم کی آگ سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ ٹو دی پوائنٹ، کتنا خوبصورت سوال ہے یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم جہنم کی آگ سے کس طرح بچ سکتے ہیں؟ قال بدموع عینیک فإن عینا بکت من خشیت اللہ لا تمسها النار ابدا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنی آنکھ سے نکلے ہوئے آنسو کے بدلے جو آنکھ سے آنسو نکلتا ہے، جہنم کی آگ اس آنکھ کو ٹچ نہیں کر سکتی۔ کتنی وضاحت اور صراحت کے ساتھ بتایا گیا۔ آج اگر ہماری آنکھوں کے چشمے خشک ہیں تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا الارم ہے، خطرے کا نشان ہے
اور اگر کوشش کے باوجود بھی آنکھوں سے آنسو نہیں آتے فإنها من اعظم المصائب، بڑی مصیبت ہے یہ۔ جب دل کی بجائے سینے میں سل ہوتی ہے نا، پھر آنکھوں سے کچھ نہیں نکلا کرتا۔ یہ دل کی سختی انسان کی آنکھوں سے آنسو نکلنے کو روک دیتی ہے، اور جب سینوں میں دل ہوتا ہے پھر آنکھوں سے آنسو بھی نکلتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم آنکھ کے آنسو کی وجہ سے جہنم کی آگ سے بچ سکتے ہو۔ عبداللہ ابن عمر عنہ بھی فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، عین بکت من خشیت اللہ لا تمسہ النار ابدا، جہنم کی آگ اس آنکھ کو چھو نہیں سکتی جو اللہ کی خشیت کی بنا پر روتی ہے۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے نبی علیہ السلام کا یہ فرمان پہنچا، ما من قطرۃ احب الی اللہ من قطرۃ من دم فی سبیل اللہ، کہ اللہ کے راستے میں جو خون کا قطرہ بہتا ہے اس سے زیادہ کوئی قطرہ اللہ کو پسند نہیں۔ وَقَطْرَةِ دُمُوعٍ قَطَرَتْ مِنْ عَيْنِ رَجُلٍ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ مِنْ خَشْيَةِ اللہ، اور وہ آنسو کا قطرہ جو رات کے آخری پہر میں کسی مومن بندے کی آنکھ سے نکلا کرتا ہے، اللہ کو وہ قطرہ بہت پسند ہے۔ حضرت نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ما اغرورفت عینا عبد من خشیت اللہ الا حرم اللہ جسدہا علی النار، کہ جب کسی آدمی کی آنکھ سے آنسو اللہ کی خشیت کی وجہ سے نکلتا ہے تو آنسو کے نکلتے ہی اللہ اس کے جسم کو جہنم کی آگ پر حرام کر دیتے ہیں۔ وَإِن فَادَتْ عَلَى خَدِّهِ، اور اگر وہ آنسو اس کے رخسار کے اوپر بہہ پڑے، لم يرحق وجهه قطر ولا ذلہ، ایسے چہرے کو اللہ قیامت کے دن ذلیل و رسوا نہیں فرمائے گے۔ وَلَوْ أَنَّ عَبْدًا بَقَى مِنْ أُمَّةٍ مِنَ الْأُمَمِ، یہاں امت کا مطلب بڑی جماعت، اور اگر کسی بڑی جماعت میں بھی کوئی ایک بندہ روتا ہے، لَأَنْجَى اللَّهُ بِبُكَاءِ ذَلِكَ الْعَبْدِ تِلْكَ الْأُمَّةَ مِنَ النَّارِ، اس ایک بندے کے رونے کی وجہ سے اللہ پوری جماعت سے جہنم کی آگ کو حرام فرما دے۔ یا اللہ سبحان، آپ کتنے قدردان ہیں کہ اگر پوری جماعت میں ایک بندہ ایسا روتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس ایک کی برکت سے پاس بیٹھنے والے بھی محروم نہیں رہتے۔ وَمَا مِنْ عَمَلٍ إِلَّا لَهُ وَزْنٌ أَوْ ثَوَابٌ إِذَّا الدَّمْعَةَ، ہر عمل کا وزن ہے اور ہر عمل کا ثواب ہے، سوائے انسان کے ندامت کے نکلے ہوئے آنسوں کے۔ فَإِنَّهَا تُطْفِئُ بُحُورًا مِّنَ النَّارِ، اس لیے کہ آنسو کی وجہ سے اللہ جہنم کی آگ کے سمندروں کو بجھا دیتے ہیں۔ ایک قطرہ سمندر بجھا دیتا ہے، آگ کا سمندر۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ بلغنا، یہ بات ہمیں پہنچی، حسن بصری فرماتے ہیں، ان الباقی من خشیت اللہ، کہ جو اللہ کے راستے میں روتا ہے،
لا یقطر من دموعہ قطرۃ علی الارض، اس کا آنسو کا قطرہ زمین پر نہیں گرتا، حتی تعتق رقبتہ من النار، مگر یہ کہ اس کی گردن آگ سے آزاد کر دی جاتی ہے۔ ولو ان باقیا بقا فی ملأ، اور اگر کسی جماعت میں سے کوئی ایک بندہ بھی رویا، ملأ من الملأ لرحموا جمیعا ببکائہ، اللہ اس ایک کے رونے کی وجہ سے سب کے اوپر رحم فرما دیتا ہے۔ وَلَيْسَ شَيْءٌ إِلَّا لَهُ وَزْنٌ إِلَّا الْبُكَاءُ فَإِنَّهُ لَا يُؤْذَنُ۔ سبحان اللہ۔ اور ہر چیز کا وزن ہوتا ہے سوائے گناہگار کے آنسوؤں کے، کہ میزان کے اندر ان آنسوؤں کے وزن کو تولا ہی نہیں جا سکتا۔ چنانچہ جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں ہم بندے کے ہر عمل کو تولتے ہیں سوائے گناہگار کے آنسوؤں کے، کہ ان کو ہم میزان کے اندر تول ہی نہیں سکتے، اتنے میزان میں بھاری ہوتے ہیں۔ ان عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم من المسجد، ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر سے مسجد میں تشریف لائے، فَإِذَا قَوْمٌ يَتَحَدَّثُونَ وَيَضْحَكُونَ، کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، باتیں کر رہے تھے اور ہنس رہے تھے۔ فَوَقَفَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ، نبی علیہ السلام وہاں کھڑے ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سلام کیا۔ ثم قال، پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا اکثروا ذکر حازم اللذات، لذتوں کو توڑنے والی چیز یعنی موت کو یاد کرو۔ ثم خرج بعد ذلك مرة اخرى، پھر ایک اور دن بھی ایسا ہی ہوا کہ دوبارہ جب آپ اپنے گھر سے تشریف لائے فَإِذَا قَوْمٌ يَضْحَكُونَ، پھر ایک گروپ بیٹھا ہوا تھا، باتیں کر رہے تھے، ہنس رہے تھے۔ فقال، نبی علیہ السلام نے فرمایا اما، خبردار، والذی نفسی بیدہ، قسم کھا کر فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، اگر تم وہ جان لیتے جو میں جانتا ہوں تم زیادہ روتے، تھوڑا ہنستے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے بھی بات بتائی، فرمایا ولما اراد الخضر ان یفارق موسیٰ، جب خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے جدا ہونے کا فیصلہ کر لیا، تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اذنی، مجھے کوئی وصیت کر دیجئے، نصیحت کر دیجئے۔ قال یا موسیٰ، خضر علیہ السلام نے فرمایا ایاک واللجاجہ، تم جھگڑے سے بچو، ولا تمش بغیر حاجہ، بغیر حاجت کے مت چلو، ولا تضحک من غیر عجب، تعجب کے بغیر مت ہنسو۔ کوئی بہت ہی تعجب کی بات ہو کہ بے اختیار ہنسی آئے تو الگ بات ہے۔ ولا تعیر الخطائین بخطایاہم، اور تم خطا کاروں اور گناہگاروں کو آر نہ دلاؤ کہ تم نے تو یہ کرتوت کیا اور یہ کام کیا۔ وابکی علی خطیئتک، اور اپنے گناہوں پر روئیے۔ وقال صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے فرمایا کثرت الضحک تمیت القلب، زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ وقال صلی اللہ علیہ وسلم، پھر نبی علیہ السلام نے ایک عجیب بات کہی، بہت غور کرنے کے قابل ہے۔ فرمایا من ضاحک لشبابہ بکا لحرمہ، جو اپنی جوانی پہ ہنسے گا
اس کو اپنے بڑھاپے پہ رونا پڑے گا. وَمَنْ ضَحِكَ لِغِنَاهُ بَكَى لِفَقْرِهِ، جو اپنے غنا مال کے اوپر ہنسے گا اس کو اپنے فقر کے اوپر رونا پڑے گا. وَمَنْ ضَحِكَ لِحَيَاتِهِ بَكَى لِمَوْتِهِ، جو اپنی زندگی پر ہنسے گا اس کو اپنی موت کے اوپر رونا پڑے گا. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کل عین باقیۃ یوم القیامۃ الا ثلاثہ، ہر آنکھ قیامت کے دن روئے گی سوائے 3 آنکھوں کے. یہ بات اس لحاظ سے اہمیت کے قابل ہے کہ قیامت کے دن اگر ہماری آنکھ ان 3 میں سے ہوئی تو رونے سے بچے گی ورنہ روئے گی. توجہ فرمائیے، کل عین باقیۃ یوم القیامۃ الا ثلاثہ، 3 آنکھیں ایسی ہیں یہ قیامت کے دن نہیں روئیں گی، باقی ہر آنکھ کو رونا پڑے گا. یہ کون کون سی ہیں؟ عینن بکت من خشیت اللہ، وہ آنکھ جو اللہ کی خشیت سے روئی ہو. وعینن غضت عن محارم اللہ، اور وہ آنکھ جو اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں سے رک گئی ہو، غیر محرم کے دیکھنے سے رکی ہو. وعینن سحرت فی سبیل اللہ، اور وہ آنکھ جو اللہ کے راستے میں رات کو جاگی ہے. ویقال، اور کہا گیا ہے کہ ثلاثت اشیاء تقسی القلب، 3 چیزیں دل کو سخت کرتی ہیں. الضحک من غیر عجب، بغیر تعجب کے ہنسنا. والاکل من غیر جوع، بغیر بھوک کے کھانا کھانا. والکلام فی غیر حاجہ، بغیر ضرورت کے باتیں کرنا. یہ 3 چیزیں انسان کے دل کو سخت کر دیتی ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی خطاؤں پر اللہ کے سامنے روئیں، تنہائیوں کے اندر، تہجد کے بعد، اندھیروں میں، تاکہ اللہ رب العزت کی رحمت متوجہ ہو جائے. مر الحسن البصری بشاب یضحک، حسن بصری رحمت اللہ علیہ ایک ایسے نوجوان کے پاس سے گزرے جو ہنس رہا تھا. فقال، فرمایا، یا بنی هل جزت علی الصراط، اے بیٹے کیا تو پل صراط سے گزر چکا؟ قال لا، اس نے کہا نہیں. قال هل تبین لك انك تسیر الی الجنہ، تجھے یہ بات پتہ چل گئی کہ تو جنت جائے گا؟ قال لا، اس نے کہا نہیں. قال ففیم الضحک، یہ ہنسنا کس بات کا؟ فما رؤی الشاب ضاحکا بعد ذلک، اللہ والے کی نصیحت تھی. کہتے ہیں کہ اس کے بعد وہ نوجوان اپنی پوری زندگی میں ہنستا نظر نہیں آیا. دل پہ ایک غم آ گیا، ابھی تو پل صراط سے گزرنا ہے، ابھی تو قیامت کے دن فیصلہ ہونا ہے. جب یہ بات دل میں آ جاتی ہے پھر انسان کی ہنسیاں ختم ہو جاتی ہیں، پھر غم دل کے اوپر غالب آ جاتا ہے. ہمارے اکابر اللہ کی رضا کے لیے روتے تھے اور اپنے رونے کو دوسروں سے چھپایا کرتے تھے، پتہ ہی نہیں چلنے دیتے تھے کہ کوئی رو رہا ہے یا نہیں. سنیے، محمد ابن واسع کہتے ہیں لقد ادرکت رجالا، میں نے ایسے لوگوں کو پایا، دیکھا. کان الرجل یکون رأسہ ورأس امرأتہ علی وساد واحد، کہ اس کا اور اس کی بیوی کا سر ایک تکیے کے اوپر ہوتا تھا، دونوں لیٹے ہوئے ہوتے تھے. قد بل تحت خدہ من دموعہ، اس شخص کے آنسو اس کے رخساروں پر بہ رہے ہوتے تھے. لا تشعر بہ امرأتہ، بیوی کو پتہ نہیں چلتا تھا.
نہ آواز، نہ کوئی حرکت، بس دل پہ غم ہے اور آنسو گر رہے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں اخلاص کا رونا، کہ ایک تکیے پر دونوں کے سر ہیں اور خامد کے آنسو تکیے پر بہ رہے ہیں، اور ساتھ بیوی کا سر، اور بیوی کو پتہ نہیں چلتا تھا خامد رو رہا ہے یا نہیں۔ وَلَقَدْ أَدْرَكْتُ رِجَالًا، فرماتے ہیں میں نے ایسے بندے بھی دیکھے، كَانَ أَحَدُهُمْ يَقُومُ فِي الصَّفِّ، ان میں سے ایک نماز کی صف میں کھڑا ہوتا، وَتَسِيلُ دُمُوعُهُ عَلَى خَدَّيْهِ، اس کے آنکھ اس کے رخساروں پر بہ رہے ہوتے تھے، لا يشعر به الذي الى جنبه، اس کے ساتھ والے نمازی کو پتہ نہیں چلتا تھا یہ رو بھی رہا ہے یا نہیں رو رہا۔ یہ ہے اخلاص کا رونا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ چنانچہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں، ان کسفت الشمس علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی الصلاۃ، نبی اسلام کے زمانے میں سورج گرہن لگ گیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ وقام الذین معہ، صحابہ بھی ساتھ کھڑے ہو گئے۔ فقام قیاما فطال القیام، نبی علیہ السلام نے لمبا قیام کیا۔ ثم رکع فاطال الرکوع، رکوع کیا اور لمبا رکوع کیا۔ ثم رفع رأسہ وسجد فاطال السجود، پھر نبی علیہ السلام نے سر اٹھایا، دوسرا سجدہ کیا، لمبا سجدہ کیا۔ ثم رفع رأسہ وجلس فاطال الجلوس، نبی علیہ السلام نے سر اٹھایا، جلسہ کیا، لمبا جلسہ۔ ثم سجد فاطال السجود، دوسرا سجدہ کیا، لمبا۔ ثم رفع رأسہ وقام، پھر نبی علیہ السلام دوسری رکعت میں کھڑے ہو گئے۔ فصنع فی رکعت الثانیۃ مثل ما صنع فی رکعت الاولی من القیام والرکوع والسجود والجلوس، تو نبی علیہ السلام نے پہلی رکعت کی طرح دوسری رکعت بھی ادا فرمائی۔ پھر نبی علیہ السلام رونے لگ گئے۔ وَيَقُولُ، اور روتے ہوئے نبی علیہ السلام نے فرمایا، لم تعدنی ھذا وانا فیہم، اے اللہ آپ نے وعدہ نہیں فرمایا ہوا اور میں تو ابھی ان کے اندر موجود ہوں۔ قرآن مجید کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ ان میں ہیں ہم ان کو عذاب نہیں دیں گے، اور جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے اس وقت تک بھی عذاب نہیں دیں گے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی طرف اشارہ کیا کہ اے پروردگار عالم، لم تعدنی ھذا وانا فیہم، لم تعدنی ھذا ونحن نستغفرک، آپ نے وعدہ نہیں فرمایا میں ان میں موجود ہوں، آپ نے وعدہ نہیں فرمایا کہ جب تک ہم استغفار کرتے رہیں گے آپ عذاب نہیں دیں گے۔ تو دیکھیے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی سورج کی اس حالت کو دیکھ کر اللہ رب العزت کے عذاب سے کتنا خوف کھاتے ہیں۔ چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، لما نزلت، جب قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی نا، افمن ھذا الحدیث تعجبون وتضحکون ولا تبکون، بکا اصحاب الصفۃ حتی جرت دموعہم علی خدودہم، اصحاب صفہ اس آیت کو سن کے روئے حتیٰ کہ ان کے آنسو ان کی رخساروں پر بہنے لگے۔ فلما سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکا معہم، اللہ اکبر، جب نبی علیہ السلام نے
اصحاب صفہ کو اس طرح روتے دیکھا تو اللہ کے نبی بھی ساتھ رو پڑے. اللہ اکبر کبیرہ. فقال نبی علیہ السلام نے فرمایا لا یلج النار من بکا من خشیت اللہ، جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا جو اللہ کی خشیت کی وجہ سے روئے گا. ولا يدخل الجنت مصر علی معصیت، اور جو اپنے خطا اور گناہ پر بار بار اصرار کرے گا، ایسے اصرار کرنے والے کو جنت میں نہیں بھیجا جائے گا. وَلَوْ لَمْ تَذْنِبُوا لَجَاءَ اللَّهُ بِقَوْمٍ يَذْنِبُونَ فَيَغْفِرُ لَهُمْ. سبحان اللہ. اب آگے یہ رونا آتا کیسے ہے، یہ بات بھی سن لیجئے تاکہ ہم بھی کوشش کریں کہ ہمیں وہ نعمت حاصل ہو جس سے کہ ہماری آنکھیں بھی نم ہو سکیں. چنانچہ فرماتے ہیں اذا قلت خطایاہ سرعت دمعتہ، جس بندے کے گناہ کم ہوتے ہیں اس بندے کے آنسو جلدی نکلتے ہیں. یہ جو گناہ ہے نا، انہوں نے آنسو کے راستے کو بلاک کیا ہوا ہوتا ہے. جب راستے میں کوئی کچرا پھنسا ہوا ہو تو پھر چیز نہیں آتی. یہ گناہوں کا کچرا پھنسا ہوتا ہے راستے میں، آنسو نہیں نکلتے، نچوڑنے سے بھی نہیں نکلتے. کوشش کرے نا بندہ کہ میں اپنی آنکھوں کو نچوڑوں، پھر بھی نہیں نکلتے. ہاں سچی توبہ کر لے اور گناہوں کی یہ ظلمت ختم ہو جائے تو خود بخود آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے ہیں. تو ایک ہے جس کے گناہ کم ہوں گے اس کو رونا زیادہ آئے گا. اور دوسرا من اکثر اللہ صدقہ، جو دل میں نیت کا سچا ہو، نیت خالص ہو، تو دل کی یہ جو سچائی ہوتی ہے یہ بھی آنکھوں سے آنسو بہا دیا کرتی ہے. ندیت عیناہ واجابتہ اذا دعاہما. اور تیسری چیز اذا کرح القلب ندیت عینان، جب دل مغموم ہوتا ہے تو پھر آنکھوں سے خود بخود آنسو آ جاتے ہیں. تو آخرت کے غم کو اپنے دلوں پر سوار کر لیجئے تاکہ اسی دنیا میں ہماری آنکھوں سے آنسو نکلیں اور ہماری خطائیں ادھر ہی صاف ہو جائیں. یہ ڈیلیٹ ہو جاتی ہیں. ایک ایک آنسو پچھلے سب گناہوں کو ڈیلیٹ کر دیتا ہے. اس سلسلے میں علماء امت کے ذرا اقوال سنیے. قال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ من استطاع منکم ان یبکی فلیبکی. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو رو سکتا ہے وہ روئے. ومن لم یستطع فلیتباکی، اور جو تم میں سے جو رو نہیں سکتا وہ رونے والی صورت بنا لے. ہو سکتا ہے اللہ اس بہروک کو ہی قبول فرما لے. اللہ کو رونا تو اتنا پسند ہے نا. چنانچہ کرا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن پڑھ رہے تھے. جب انہوں نے پڑھا ویل للمطففین اور پہنچے یوم یقوم الناس لرب العالمین، وہ دن جب انسان رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے، بکا رونے لگ گئے، حتیٰ کہ غش کھا کے گر گئے،
وَامْتَنَعَ مِنْ قِرَاءَةِ مَا بَعْدَهُ، اور ان کی قرات وہیں پر موقوف ہو گئی، آگے قرآن پڑھ نہ سکے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، ان کے ایک غلام نے، اس کا نام تھا ہانی، کہ وہ جنت اور جہنم کے تذکرے سے اتنا نہیں روتے تھے، قبر کو دیکھتے تو بڑا روتے۔ تو اس غلام نے پھر ان سے پوچھا، چنانچہ کتابوں میں تذکرہ لکھا ہے، قال، وہ کہتے ہیں غلام، کان عثمان لانو اذا وقف علی قبر یبکی حتی یبل لحیتہ، وقیل له، ان سے پوچھا گیا، تذکر الجنت والنار ولا تبکی، آپ کے سامنے جنت جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے، آپ نہیں روتے، وتبکی من ھذا، اور قبر کو دیکھ کے رونے لگ جاتے ہیں۔ تو عثمان رضی اللہ عنہ نے آگے سے جواب دیا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ، قبر آخرت کی منازل میں سے پہلی منزل ہے، فإن نجا منہ فما بعدہ ایسر منہ، اگر قبر کا معاملہ آسان تو آنے والا معاملہ اور آسان، وإن لم ینج منہ، اور اگر قبر سے نجات نہ ملی، فما بعدہ اشد منہ۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عثمان لان فرماتے ہیں کہ نبی الاسلام نے یہ فرمایا، ما رأیت منظرا الا والقبر افضح منہ، میں نے قبر سے زیادہ مشکل فضیحت والا منظر کوئی دوسرا نہیں دیکھا۔ کتنے ہوں گے جو قبر میں جائیں گے اور وہاں ان کی پھر گت بنا کرے۔ چنانچہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ نصیحت فرمائی، یا ابا عبد الرحمن اوصنی، کہ میں آپ کو یہ وصیت کرتا ہوں، لیسعک بیتک، گھر میں رہو، وابک من ذکر خطیئک، اپنی خطاؤں کو یاد کر کے رو، وکف لسانک، اپنی زبان کو بند رکھو۔ اور ابو سلیمان درانی رحمت اللہ علیہ محدث ہیں، فرماتے ہیں، عودوا اعینکم البکاء، اپنی آنکھوں کو رونے کا عادی بناؤ، اپنی آنکھوں کو رونے کا عادی بناؤ، وقلوبکم التفکر، اور دلوں کو سوچنے کا عادی بناؤ۔ چنانچہ جو بندہ محزون ہوتا ہے نا، کہ اس کے دل پر غم طاری ہوتا ہے، سری سکتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی علامات ہیں، منحل حزن اللازم، اس کے دل کے اوپر حزن غالب ہوتا ہے، والہم الغالب، اور غم اس کے اوپر غالب ہوتا ہے، والخشیت المقلقہ، اور خشیت ہوتی ہے جو اس کے دل کو بے قرار رکھتی ہے، وکثرت البکاء، اور وہ کثرت کے ساتھ روتا ہے، والتضرع فی اللیل والنہار، دن اور رات کے اندر وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، والہرب من مواطن الرحمہ راحہ، اور جو راحت کے مقامات ہوتے ہیں ان سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے، وواجل القلب، اور اس کا دل ہر وقت گڑ گڑاتا رہتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ رب العزت کی عظمتوں کو جانتا ہے۔ سری سکتی رحمت اللہ فرماتے ہیں، میں نے ایک مرتبہ واز کیا اور اس میں نے ایک فکرہ بولا، عجباً لضعیف یاسی قویہ،
تعجب ہے اس کمزور پر جو کبھی کی نافرمانی کرتا ہے. تو کہتے ہیں کہ ایک نوجوان کھڑا ہوا، بڑا لباس فاخرہ تھا، امیرانہ، اور ساتھ اس کے حشم و خدم بھی تھے. اٹھا اور چلا گیا. اگلے دن میں بیٹھا تھا تو میرے پاس اکیلا آیا. اب نوکر چاکر نہیں تھے، سفید لباس سادہ پہنا ہوا تھا. مجھ سے آ کے پوچھنے لگا کہ کل آپ نے ایک بات کہی. میں نے کہا کہ اس کا معنی کیا ہے؟ میں نے کہا دیکھو، اللہ سے قوی کوئی ہے نہیں اور بندے سے ضعیف کوئی، اور تعجب ہے اس بندے پر جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے. عجبا لضعیف یعصی قویا. اب اللہ تعالیٰ اگر اس کی سزا دینے پر آمادہ ہو یا کا فیصلہ فرما لے تو پھر بندے کا کیا حال ہوگا. کہتے ہیں کہ اس نے میری بات کو سنی تو آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہنے لگا آج کے بعد میں اپنی زندگی کے رخ کو بدلتا ہوں، میں اپنے اس کبھی پروردگار کی کبھی نافرمانی نہیں کروں گا. چنانچہ عطا رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ وحی نازل فرمائی کہ عطا میرے بندوں سے کہہ دو، ان تمام دروازوں کو تم بند کر لیتے ہو جن سے مخلوق دیکھتی ہے، اس دروازے کو بند نہیں کرتے جس سے میں پروردگار دیکھتا ہوں. کیا اپنی طرف دیکھنے والوں میں سب سے کم درجے کا تم مجھے سمجھتے ہو؟ کیا اپنی طرف دیکھنے والوں میں سب سے کم درجے کا تم مجھے سمجھتے ہو؟ چنانچہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی خطاؤں پر نظر رکھیں اور قیامت کے دن کے ان حالات کو سوچا کریں جن میں سے ہمیں ابھی گزرنا ہے. پھر بات سمجھ میں آ جائے گی کہ ہمارے اکابر کیوں اتنا رویا کرتے تھے. چنانچہ اخلاق الصالحین میں لکھا کہ ہمارے بعض بزرگ راتوں کو اتنا روتے تھے کہ جس جگہ ان کے آنسو گرتے اس جگہ گھاس اگایا کرتی تھی. گھاس اگایا کرتی تھی، اتنا روتے تھے. ایک آدمی تھا جو بہت روتا تھا. فقیل له فی ذلک فقال، اس سے پوچھا گیا بھائی اتنا کیوں روتے ہو؟ تو وہ کہنے لگا تذکری ما جنیت علی نفسی حین لم استحی ممن شاہدنی وہو یملک عقوبتی. مجھے یہ بات سن کے رونا آتا ہے کہ میں نے جب گناہ کیا تو میں نے اپنے گناہ پہ گواہ اس پروردگار کو بنایا جو مجھے سزا دینے کے اوپر قدرت رکھتا ہے. فأخرنی الی یوم العقوبۃ الدائمۃ، اللہ نے سزا کو قیامت کے دن تک مؤخر کر دیا. وأجلنی الی یوم الحسرۃ الباقیۃ، اور مجھے قیامت تک مہلت دے دی کہ تم رو دھو کے منانا ہو تو منا لو. وہ کہنے لگے کہ میں اس لیے روتا ہوں کہ لو خیرت، اگر مجھے اختیار دیا جائے، ایما احب الیک، دو باتوں میں سے تو کس چیز کو پسند کرتا ہے، اختیار کرتا ہے، تو حاسب ثم یؤمر بک الی الجنہ، تیرا حساب کریں ساری مخلوق کے سامنے اور پھر تجھے جنت بھیجیں، او یقال لک کن ترابا، یا تجھے کہا جائے کہ مٹی ہو جا، لاخترت ان اکون ترابا یوم الحساب، میں قیامت کے دن مٹی بن جانے کو زیادہ پسند، میں نہیں چاہوں گا کہ میرا نام اعمال قیامت کے دن ساری مخلوق کے سامنے کھولے. اب اس بات کو آپ ذرا یوں سوچئے کہ اگر قیامت کے دن نام اعمال، باپ کا نام اعمال اولاد کے سامنے کھولا جائے، ماں کا بچوں کے سامنے کھولا جائے، شاگرد کا استاد کے سامنے کھولا جائے،
پیر کا مریدوں کے سامنے کھولا جائے، بڑوں کا چھوٹوں کے سامنے کھولا جائے، تو قیامت کے دن ہم اس بات پہ آمادہ ہوں گے کہ سب کے سامنے حساب کھولا جائے؟ کیا دل کہے گا؟ بیوی کبھی برداشت نہیں کرے گی کہ میرا نام اعمال میرے خامن کے سامنے کھولا جائے. وہ کہے گی یا اللہ میں خود ہی جہنم میں چلی جاتی ہوں تو میرا نام اعمال نہ کھولنا، میں ذلت برداشت نہیں کر سکتی. اگر ہم ذلت برداشت نہیں کر سکتے تو آج وقت ہے اپنی ان خطاؤں پر نادم اور شرمندہ ہو کر اللہ کے حضور روئیں اور ان خطاؤں کو اپنے نام اعمال سے بخشوا کر مٹوا لیں. آج یہ گناہ ڈیلیٹ ہو سکتے ہیں اور آسانی کے ساتھ، مگر اس کے لیے دل میں احساس ندامت کا ہونا ضروری ہے. اب قیامت کے دن کی ذلت اور رسوائی کیسے ہوگی؟ ذرا حدیث مبارکہ سن لیجئے. اس حدیث مبارکہ کو ابن جوزی رحمت اللہ علیہ جیسے محقق نے بھی بیان کیا. وہ بڑے محتاط ہیں روایت کے معاملے میں. تو ابن جوزی نے اپنی کتاب میں یہ بات لکھی، ذرا توجہ سے سنیے گا، کہ روی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال خوفنی جبرائیل من الاحوال یوم القیامت حتی ابکانی. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے جبریل علیہ السلام نے قیامت کے دن کے حالات سے اتنا ڈرایا کہ میں رونے لگ گیا. جب رونے لگ گیا فقلت لہ حبیبی جبرائیل، میں نے کہا اے میرے حبیب، میرے دوست جبرائیل، الیس قد غفر اللہ لی ما تقدم من ذنبی وما تأخر، کیا اللہ رب العزت نے میرے اگلے اور پچھلے گناہوں کو معاف نہیں کر دیا؟ تو یہ بات سن کر فقال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جبریل علیہ السلام نے جواب دیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لَتُشَاهِدُنَّ مِنَ الْأَحْوَالِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا يُنْسِيكَ الْمَغْفِرَةَ، قیامت کے دن آپ ایسے احوال دیکھیں گے ہیبت کے کہ آپ قیامت کے دن مغفرت کو بھول جائیں گے. فَبَكَى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حَتَّى بَلَّتْ دَمُوعُهُ لِحِيَتِهِ، نبی علیہ السلام یہ بات سن کر روئے حتیٰ کہ آپ کے آنسو آپ کے ریش کے اوپر بہنے لگ گئے. یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے. اور طہارت القلوب میں یہ بات لکھی کہ وَلَمَّا مَكَرَ بِإِبْلِيسَ لَعَنَهُ اللَّهُ، جب ابلیس لعنہ اللہ کو دربار سے اللہ نے دھتکار دیا، طافق جبرائیل و میکائیل، جبریل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام نے رونا شروع کر دیا. دھتکارا اس کو جا رہا ہے، رونا انہوں نے شروع کر دیا. تو جبرائیل اور میکائیل دونوں نے رونا شروع کر دیا. یبکیان فاوحى اللہ تعالی الیہما ما لکما تبکیان، اللہ تعالیٰ نے ان کو پوچھا کہ تم دونوں کیوں روتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا یا ربی ما نأمن بمکرک ما نأمن مکرک، اے اللہ ہم آپ کی اس خفیہ تدبیر سے امن میں نہیں ہے. اس نے بھی تو ہزاروں سال عبادت کی تھی نا، اور ہزاروں سال کی عبادت کرنے کے بعد پھر تدبیر کیا ظاہر ہوئی کہ اس کو دھتکار دیا. اے اللہ ہم بھی آپ کی تدبیر سے امن میں نہیں ہیں. جب کہا یہ تو اللہ تعالیٰ نے جواب فرمایا ہاکذا کونا لا تأمنا مکری، ایسے ہی ہونا چاہیے، تمہیں میری تدبیر سے کبھی امن میں نہیں ہونا چاہیے، تمہارے اوپر خوف رہنا چاہیے. میں جب چاہوں جس کا چاہوں حشر چاہوں جیسے کر سکتا ہوں. اگر ان کے ساتھ یہ معاملہ ہے تو پھر ہم کیا کریں؟ چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب جبریل علیہ السلام نبی علیہ السلام کو ایک دفعہ ملنے کے لیے آئے، کانپ رہے تھے، رو رہے تھے، غلاف کعبہ کے پاس گئے
اور غلاف کعبہ کو پکڑ کر انہوں نے دعا مانگی، اور دعا کیا مانگی؟ الہی و سیدی لا تغیر اسمی ولا تبدل جسمی، اللہ میرے نام کو نہ بدلنا، میرے جسم کو نہ بدل دینا۔ تو نبی علیہ السلام نے پوچھا جبرائیل یہ کیا دعا مانگی؟ کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے ہم نے شیطان کو دھتکارے ہوئے دیکھا ہے، اللہ کا خوف دل کے اوپر ایسا ہے کہ میں یہ دعا مانگتا ہوں اللہ، اس کا نام تھا عزازیل، آج اسے ابلیس کہتے ہیں، اللہ نے اس کا نام بدل دیا، طاعت گزار فرما بردار کے زمرے سے نکال کے اسے نافرمانوں کے زمرے میں شامل کر دیا۔ تو میں یہ دعا مانگتا ہوں اللہ میرا نام نہ بدلنا، میرے جسم کو فرما برداروں کے زمرے سے نکال کے کہیں نافرمانوں میں شامل نہ کر دینا۔ ہم بھی اللہ رب العزت سے دعا مانگے، ہے کریم آقا آپ کا در پکڑا ہے، آپ مہربانی فرما دیجئے، ہماری حاضری کو قبول کر لیجئے۔ یہ وہ غم تھا جو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو بھی ہر وقت رہتا تھا۔ ام المومنین جن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے جنت میں بیوی ہونے کی خوشخبری مل چکی تھی، وہ رات کو تہجد پڑھتے ہوئے جب اس آیت پر پہنچتی وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، اور ان کو اللہ کی طرف سے ایسا معاملہ پیش آئے گا جس کا وہ گمان بھی نہیں کرتے تھے۔ رویا کرتی تھی، ساری ساری رات یہ آیت پڑھتی رہتی تھی۔ ہم اگر سوچیں کہ ہم نے جو سوچا بھی نہیں ہوگا، اگر کل قیامت کے دن ہمیں ایسا پیش آ گیا تو پھر کل کیا بنے گا؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھتے تھے، جو کفار کے بارے میں آیتیں ہوتی تھی وہ اپنے اوپر چسپاں کر کے رویا کرتے تھے۔ چنانچہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آیت پڑھی گئی اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها، یہ اگرچہ کفار کے بارے میں ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو، پوچھا امیر المومنین کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا کیا پتا کل کہیں عمر کو بھی یہی نہ کہہ دیا جائے، اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها۔ قیامت کا دن ہوگا، ہمارے سر پر گناہوں کے انبار ہوں گے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا، ایک ایک کو اللہ تعالیٰ دیکھیں گے، جیسے ایئرپورٹ کے اوپر ایک ایک کو مشین کے ذریعے سے سکین کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایک ایک بندے کے دل کو سکین کریں گے۔ کتنے لوگ ہوں گے خوش نصیب جو گزر جائیں گے، جنت کا دروازہ دکھا دیا جائے گا، کچھ ایسے بھی ہوں گے جب گزرنے لہیں گے ان کو کہہ دیا جائے گا وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، ان کو روک لیجئے، ہم نے ان کا ٹرائل لینا ہے۔ یہ صوفی صاحب ہے، اوپر سے تسبیح اندر سے میاں کسبی۔ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، انہیں روک لو، ہم نے ان کی تفتیش کرنی ہے۔ اگر یہ ہمارے بارے میں ہو گیا ہمارا کیا بنے گا؟ کہیں گے ان حاجی صاحب کو بھی روک لو، اس طالب علم کو بھی روکو، اس عالم کو بھی روکو، شکل کیا بنائی ہوئی تھی، اصل کچھ اور تھا، آج تو رنگی سامنے آ گئی۔ ہماری مشین نے ان کے دل کو سکین کر لیا، ان کے دل میں محبت نہیں، ان کے دل پر شہوت غالب رہتی تھی، شیطانیت غالب رہتی تھی، گندے خیالات غالب رہتے تھے۔ روک لو ان کو، ہم ذرا ان سے پوچھیں نعمتیں ہم نے دی تھی، ہماری عبادت میں دل نہیں لگتا تھا، تم کیسی زندگی گزار کے آئے؟ وَقِفُوهُمْ، روک لو ان کو، انہم مسئولون، ہم نے ان سے سوال کرنا ہے، ہم نے ان کا ٹرائل لینا ہے۔ سوچئے اگر کل قیامت کے دن اللہ رب العزت نے ہمارے ساتھ یہ معاملہ کیا، پھر ہمارے ساتھ معاملہ کیا بنے گا؟ آج وقت ہے ہم اپنے گناہوں پر رو لیں تاکہ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ
قیامت کے دن جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈالیں گے، کئیوں کو شفاعت کی وجہ سے نکال لیا جائے گا، انبیاء شفاعت کریں گے، علماء کریں گے، شہداء کریں گے، جنتی کریں گے، حتیٰ کہ کوئی شفاعت کرنے والا نہیں رہے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک جہنمی ہوگا، اس کی آنکھوں کا ایک بال، پلکوں کا بال، وہ اللہ کے حضور سفارش کرے گا، کہے گا یا اللہ میں گواہی دیتا ہوں یہ دنیا میں آپ کی محبت میں، آپ کے خوف کی وجہ سے ایک مرتبہ رویا تھا، چھوٹا سا آنسو نکلا تھا، اے اللہ پلکوں کا ایک بال تر ہو گیا تھا، میں گواہی دیتا ہوں میں تر ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں کہ جبریل علیہ السلام کو ندا دے دو، پلکوں کے ایک بال کی گواہی کی وجہ سے ہم نے اس جہنمی کو بھی جہنم سے نکال لیا۔ جب قیامت کے دن یہ معاملہ ہوگا، آج آسان کام ہے، ہم اللہ کے سامنے اپنے گناہوں پہ روئیں، اپنی خطاؤں پہ روئیں، اور آئندہ سچی زندگی گزارنے کی دل میں نیت کر لیں۔ اس لیے کہنے والے نے کہا بقیت علی الذنوب لعظم جرمی، بقیت علی الذنوب لعظم جرمی، وحق لكل من يعصي البكاء، فلو كان البكاء يرد همي لأسعدت الدموع مع الدماء۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی خطاؤں پر آنسو بہانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ اس کو قبول بھی فرما لے۔ کہیں کل قیامت کے دن یہ ریا کے آنسو نہ بنا دیے جائیں۔ کہنے والے نے کیا عجیب بات کہی، جیڑا لطف ہے رومن اندر اور وچ بیان نہ آوے، جیڑا لطف ہے رومن اندر اور وچ بیان نہ آوے، رونا دل دی میل اتارے، نالے رٹھڑے یار مناوے۔ یہ دل کی میل اتار دیتا ہے اور روٹھے پروردگار کو منا دیتا ہے۔ جیڑا لطف ہے رومن اندر اور بچ بیان نہ آوے، رونا دل دی میل اتارے، نالے رٹھڑے یار مناوے، تے یاد خدا وچ رومن والا کدی دوزخ وچ نہ جا۔ اللہ ہم پر مہربانی فرما دے، ہم قیامت کے دن ذلت کو برداشت نہیں کر سکتے۔ دو بندوں کے سامنے کی ذلت ہم سے برداشت نہیں ہوتی، قیامت کے دن آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کی ذلت کہاں برداشت ہوگی۔ اے اللہ ہماری ان خطاؤں کو معاف فرما دیجئے اور ہمیں بھی اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لیجئے۔ اللہ ان دلوں کو نرم بنا دیجئے تاکہ ان آنکھوں سے بھی ندامت کے آنسو بہنے آسان ہو جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کچھ دیر مراقبہ کر لیجیے۔ آنکھوں کو بند کر لیجیے، سر کو جھکا لیجیے۔ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائیے۔ تکڑی گھت کے تول نماہی، تے اسی ڈاڈے اے ماں بھرے، تکڑی گھت کے تول نماہی، تے اسی ڈاڈے اے ماں بھرے،
تکڑی گھت کے تول نماہی تے اسی ڈاڈے عیباں بھرے در آیاں دی لاج تہانوں چاہے کھوٹے تے چاہے کھرے تکڑی گھت کے تول نماہی تے اسی ڈاڈے عیباں بھرے در آیاں دی لاج تہانوں چاہے کھوٹے تے چاہے کھرے در آیاں دی لاج تہانوں تے نہ کرو پرے پرے غلام فریدا پلے عیب ہزاراں تے کوئی مان کس تے کرے نام میں سوہنی تے نا گن پلے تے میں سائیں نوں کیویں مناواں چارے لڑ میرے چکڑا لتھڑے تے میں کیڑا مل مل دھواں صابن تھوڑا تے میل گھنیری تے میں بے پتنا تے رواں غلام فریدا کوئی بس نہ چلدا تے میں ہنجواں دے ہار پرواں لا الہ الا اللہ محمد سبحان ربی العلی الوہاب اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے مالک، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اے کریم آقا، ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما، اس مجلس اور محفل کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، دنیا آخرت کی رسوائی سے محفوظ فرما، دنیا آخرت کی ذلت سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، ہم وہ ضعیف ہیں جو کبھی کی نافرمانیاں کرتے پھرے، ہم نے اپنے گناہوں پہ کبھی کو اپنا گواہ بنا لیا۔ اے کریم، رحمت فرما دیجئے، اسی دنیا میں بخش دیجئے، قیامت کے دن آنکھ نہیں اٹھا سکیں گے۔ اے اللہ، قیامت کے دن چہرہ نہیں دکھا سکیں گے، رحمت فرما دیجئے۔ اللہ، گناہوں کو معاف کر دیجئے۔ اللہ، ایک نئی ایمانی اسلامی قرآنی زندگی عطا فرما دیجئے۔ اے کریم، ہمیں اپنے در سے دور نہ فرمائیے، میرے مولا، ہمیں اپنے در سے دور نہ فرما۔ اے اللہ، زندگی میں کبھی بھی بے سہارا نہ فرما، کبھی بھی آسرا نہ فرما، کبھی بھی اپنے در سے دور نہ فرما۔ اے اللہ، اپنی رحمت کے ساتھ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، آئندہ نیکوکاری کی زندگی نصیب فرما۔ جتنے دوست احباب دور قریب سے آئے ہیں، اللہ سب کا آنا قبول فرما، سب کے دلوں کو نور نسبت سے منور فرما، سب کو اپنی محبت عطا فرما۔ اے اللہ، ہم سب کو اپنا دیوانہ بنا، اپنا مستانہ بنا۔ اللہ، ماں سوا کی گندی محبتیں دلوں سے دور فرما اور اپنی محبت سے دلوں کو لبریز فرما۔ اے کریم، مانگنا ہمارا کام ہے، محتاج ہے اور آپ کے دروازے پہ حاضر ہیں۔ اللہ، رحمت فرما دیجئے۔ اے اللہ، رحمت کا معاملہ فرما دیجئے۔ رب کریم، دنیا کا فقیر،
دنیا دار کے دروازے پہ جاتا ہے تو امید لے کے جاتا ہے، ہم تو پروردگار کے دروازے پر بیٹھے ہیں۔ اے اللہ مہربانی فرما دیجئے، ہماری فریاد قبول کر لیجئے، اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرما دیجئے، نیکی پر استقامت عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمیں اپنے اکابرین کے نقش قدم پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمان پریشان ہیں، اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ وہ کتنے خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں، احرام باندھ کے نکلتے ہیں، لبیک اللہم لبیک پڑھتے ہیں، کوئی طواف کر رہا ہوتا ہے، کوئی خلاف کعبہ کو پکڑ کے روتا ہے، کوئی مقام ابراہیم پہ نفلیں پڑھتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما دیجئے۔ اے اللہ رمضان کا عمرہ حج کی سعادتیں بار بار عطا فرما دیجئے۔ اے رب کریم ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے۔ اللہم بارک لنا فی شعبان وبلغنا رمضان۔ اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما، اس ملک کو دین کا قلعہ بنا، جو اس ملک کے دشمن ہیں ان کو ہدایت عطا فرما، جن کی قسمت میں ہدایت نہیں ان کو چن چن کے دفع دور فرما، اسلام کا بول بالا فرما اور کفر کا منہ کالا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔